بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ تعالی عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما و آلہ۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جہاں پہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے گھر میں اخراجات کرتے ہیں، اس طرح ہمیں بڑھ چڑھ کر سخاوت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان جو ہے یہ سخاوت کا بھی بہترین مہینہ ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ اس مہینے میں سخاوت کرتے تھے، اور سخاوت میں صدقہ خیرات بھی ہے، اور صدقہ خیرات کے علاوہ اس میں جو عمل ہے وہ ہے صدقہ فطرانے کا۔ جو فطر ہے، فطرانہ ہے، صدقہ فطر وہ واجب ہے۔ جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ اس کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن حدیث پاک پہ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر مقرر کیا روزہ داروں کو پاک کرنے کے واسطے، اور لغو اور بے ہودہ بات سے، ان کے جو ہم روزے کے دوران بے ہودہ باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جو تھوڑی بہت ہلکیاں پھلکیاں ہو جاتی ہیں، تو ان سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کی پرورش کے واسطے جو شخص صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو وہ بطور خاص مقبول ہوگا، اور جو عید کی نماز کے بعد دے گا وہ ایک عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، وہ پھر ایک عام صدقہ ہوگا۔ حضرت جرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ رمضان شریف ختم ہوگا، جو 30 روزے ہیں ہمارے، یہ زمین سے چلے جائیں گے، آسمان تک نہیں پہنچیں گے، ان کے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے۔ جیسے ہی ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو پھر یہ اللہ قبول کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر فائدہ رسانی میں سختی کرتے تھے، اور تمام اوقات سے زیادہ رمضان میں سخی ہو جاتے تھے۔ ایک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور ہر شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ ان کے جبریل علیہ السلام غرض ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آپ سے ملتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے۔ اور برادران مکرم، تو یہ جو صدقہ ہے، صدقے کے مسائل میں کافی لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، کافی لوگ لا علم ہیں، تو صدقہ فطر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اپنا بھی دیا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی دیا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، ان کا تو صدقہ فطر لازمی ہے۔ اگر جو روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ ان کا بھی دیں گے، جو زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی ہیں، بچے ہیں، اور کے گھر کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، ڈرائیور ہیں، گن مین ہیں، تو ان کی طرف سے بھی آپ صدقہ دیں گے، تو یہ سنت ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کیا دینا چاہیے؟ اس وقت جو ہمارے سرکار دو عالم کی حدیث پاک کے مطابق اس کے متعلق کشمش ہے، منقع کے بارے میں بھی ہے، کشمش کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے بعد وہ گندم کے بارے میں بھی ہے، جو کے بارے میں بھی ہے۔ اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 2.25 سیر گندم، یہ اس کی قیمت ہے۔ جو گندم کی قیمت ہے، اگر ہم اس کو لگائیں 4,000 روپے کا من لگاتے ہیں گندم، یا 5,000 روپے من ہے آج کے دور میں 2024 میں، یا 6,000 بھی ہے، تو 6,000 لگائیں تو کم از کم جو گندم ہے وہ پھر بنتی ہے 150 روپے کا 1 کلو، 1 سیر بنتا ہے گندم۔ تو اسی طرح تقریباً 300 کے قریب ہر مرد اور عورت پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر آپ کشمش دینا چاہتے ہیں اس کی مقدار بھی بڑھا دیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش بھی ادا کی ہے۔ تو صدقہ فطر بہت بہترین ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں
وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو ہمارے غربا مساکین ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی عید اچھی ہو جائے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید گزارے، کھانا پینا اچھا کھائیں پکائیں۔ تو ہمیں صدقہ فطر جو بنتا ہے قیمتاً وہ کم از کم 300 روپے بنتا ہے، اس سے زیادہ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں 2.25 سیر گندم یہ صدقہ فطر ہے، اور صدقہ فطر کہاں دینی چاہیے؟ یعنی کہ آج کے دور میں ویسے تو بے شمار تعلیمی ادارے بھی یہ مانگتے ہیں، مدرسے بھی مانگتے ہیں، لیکن سب سے جو پہلے ہے وہ غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں اور مسافر بھی ہیں۔ اور جہاں پہ جو ہمارا دینی مدارس پہلے صدقہ اس میں کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہمارے ہیں جو مدارس ہیں پھر مدارس والوں کو بھی دیں۔ جو مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں یا جو مدرسے ہیں، جو دینی جو جماعتیں ہیں، جو اصلاحی جماعتیں ہیں، جو جہاد کی جماعتیں ہیں، پہلے نمبر پہ جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ یتیم ہے، رشتہ داروں میں یتیم ہے، بیوہ ہے، اور اپنے قریبی کوئی بھی غریب مستحق ہے اس کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ واجب ہے، اگر صدقہ نہیں دیں گے تو ہمارے روزے اوپر نہیں جائیں گے، ہمارے روزوں کی جو کوتاہیاں ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، پھر اس طرح ہمارے روزے جو ہیں وہ لبرے ہوئے گرد آلود ہو کے اوپر جائیں گے۔ تو جو صدقہ ہے وہ ہمارے روزوں کو پاک صاف کر کے اللہ کے پاس بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غربا مساکین کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی ہم صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا